الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. أما بعد، الحمدللہ نیا اسلامی سال شروع ہو گئے 1443 ہجری. آج نئے اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے. ویسے تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو تاریخ اسلام ساری کی ساری قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. خاص کر یہ ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ خصوصی طور پر تاریخ اسلام میں یاد کیا جاتا ہے. ذی الحج میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے. یوں ہی ذی الحج کے آخر میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو کہ زخمی ذی الحج کے آخری دنوں میں ہوئے اور آپ کا وصال مبارک 1 محرم الحرام کو ہوا. محرم کے اس مہینے میں 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی نسبت حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام عالم اسلام میں محرم الحرام کے مہینے میں نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر ہوتا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اہل بیت کا فردن فردن اجمالاً ذکر ہوتا رہتا ہے. 10 محرم الحرام کو خصوصی طور پر معرکہ کربلا کے حوالے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محافل وغیرہ کا انعقاد کیا جاتا ہے. آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے، آج کے دن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر وہ ہستیاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل قرابت کہلاتے ہیں، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصی نسبت ہے، ان کی محبت کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سلف صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے کیسے محبت کیا کرتے تھے، اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، حبیب آپ فرمائیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا جو تبلیغ اسلام کا کام میں کرتا ہوں. تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، نیکی کی طرف بلاتا ہوں، جنت کی طرف بلاتا ہوں، جہنم سے بچاتا ہوں. تو اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو. یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اہل دنیا کو حکم دیں، ان سے کہیں کہ آپ کو کوئی اجرت نہیں چاہیے،
مگر آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے جو اہل بیت ہیں، آپ کی جو آل ہے، آپ سے جو نسبت رکھنے والے ہیں، تمام عالم اسلام کو چاہیے کہ ان سے محبت کریں، ان کی تعظیم و توقیر کریں۔ سبحان۔ اصل میں سچ پوچھیں تو محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرے۔ اگر انسان ایسا نہیں کرتا، دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں مگر اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت نہیں کرتا، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ محض دکھاوا تو ہو سکتا ہے مگر محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز سے بندہ محبت کرتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرے۔ ایک مثال آپ سمجھ لیجئے، رب کائنات خالق کائنات ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتا ہے۔ تمام کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جن سے محبت فرماتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ جب رب تعالیٰ حضور سے محبت فرماتا ہے تو رب کائنات نے کن کن چیزوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے عظمت عطا فرمائی، ان سے محبت کا اظہار فرمایا۔ کئی چیزیں ہیں، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سبحان اللہ۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کی قسم رب یاد فرمائے وہ چیز کتنی عظیم ہوگی، اس کی شان کتنی عظیم ہوگی۔ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب نے قسم کیوں یاد فرمائی؟ شہر مکہ کو یہ عظمت کس وجہ سے ملی کہ رب بھی اس کی قسمیں یاد فرماتا ہے؟ رب کائنات نے خود ہی اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب تم اس شہر میں رہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اس شہر مکہ کو آپ سے نسبت ہے، میرے محبوب یہ شہر بھی میرا محبوب ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی، آپ اس میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، شہر مکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر میں رہتے ہیں، رب کو اس شہر سے بھی محبت ہے، رب اس شہر کی بھی شان بیان فرماتا ہے۔ جب شہر کا یہ عالم ہے تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کہلاتے ہیں، ان کی شان و عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ انہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بیان فرما دیا، حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کے ساتھ چمٹے رہو گے، تم اسے پکڑ کے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، جو بتا رہا ہوں ان میں سے ایک بڑھ کر عظیم ہے۔ سبحان اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک، دونوں ہی عظمت والی ہیں۔ پھر فرمایا ایک کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسرے فرمایا میرے اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی بنیاد کیا چیز بیان فرمائی؟ کتاب اللہ کی کتاب۔ دوسری چیز فرمایا میرے اہل بیت، فرمایا جب تک تم ان سے جڑے رہو گے لن تدلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا ہدایت کا مرکز و محور، ہدایت کا منبع محبت آل رسول، محبت آل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص ان سے محبت کرتا ہے، ان کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے گمراہ نہیں ہوگا، چونکہ حضور جو فرما گئے لن تدلوا، گمراہ نہیں ہوگے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی چیز نسبت رکھتی ہے ہمیں ان سے محبت کرنے کا درس دیا گیا ہے، وہ چاہے شہر مکہ ہو،
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن راہ گزاروں پہ چلے وہ راہ گزار ہوں، جن پہاڑوں پہ چڑھے وہ پہاڑ ہوں، جن غاروں میں بیٹھے وہ غار ہوں، جس جگہ تشریف لے گئے وہ جگہ ہو، یا جس کو ملے وہ شخص ہو، یا جس سے محبت کی وہ محبت کرنے والا ہو، اللہ کے نبی سے جو چیز نسبت رکھتی ہے، وہ منبر رسول ہو، وہ لباس رسول ہو، وہ مزار رسول ہو، وہ مسجد رسول ہو، جو بھی چیز اللہ کے نبی سے نسبت رکھتی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں ان سب سے محبت کریں، اللہ سب سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ہے، چونکہ اصل محبت تو حضور کی ہے نا، ہم اگر کسی سے نسبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، غار ہرا سے کسی کو محبت ہے، دوڑتے ہوئے چڑھ کے جاتے ہیں، پہاڑ ہے، مشکل ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں کیا، ہمیں تو حضور سے محبت ہے، وہاں پہنچیں گے، ہمارے نبی وہاں جاتے تھے، جاتے ہیں لوگ، عشاق جاتے ہیں، غار ہرا میں جاتے ہیں، غار سور میں جاتے ہیں، پہاڑ پیدل چلنا پڑے چڑھ کے جاتے ہیں۔ پہاڑ کی عظمت نہیں ہے، غار کی عظمت نہیں ہے، اس کو عظمت ملی میرے حبیب کے صدقے ملی، غار کو عظمت ملی اس وجہ سے ملی کہ اس غار میں ہمارے حبیب ٹھہرے، اللہ۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو حقیقی محبت یہی ہے کہ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت، اگر ایسا نہیں محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عزیز و اقارب ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں، ان کے لیے تو خود قرآن نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کسی چیز کی اجرت طلب نہیں کی جا رہی مگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، حضور سے جو تعلق رکھنے والے رشتہ دار ہیں ان سے محبت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرتے تھے۔ میں اب سب چیزوں کا ذکر تو نہیں کروں گا چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ اہل بیت حضور کے قرابت دار ہیں، ورنہ حضور سے نسبت رکھنے والی کئی چیزیں ہیں اور صحابہ نے ان سے اظہار محبت کر کے دکھایا، سلف صالحین نے ان سے محبت کا اظہار کر کے دکھایا، تاریخ میں بے شمار کتابیں اور بے شمار حوالے ملتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس طرح محبت کرتے تھے شاید ہی دنیا میں کوئی کرتا ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس محفل میں تشریف لاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد بھی صحابہ کی محفل میں تشریف لاتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر ہستی، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت کا مقام جس ہستی کو حاصل ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محفل میں تشریف لاتے ہیں تو صدیق اکبر کھڑے ہو کر استقبال بھی کرتے ہیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتے بھی ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ چونکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، صحابہ کرام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بڑھ کر ہاتھ بھی چوما کرتے تھے، پاؤں بھی چوما کرتے تھے، سبحان اللہ، اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں چوما کرتے تھے صحابہ کرام۔ آج کل بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چوم لیں کوئی تو لوگوں کو پتہ نہیں شرک و بدعت نظر آنے لگ جاتا ہے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بزرگوں کا احترام کرنا صحابہ کی سنت ہے، بڑوں کے ہاتھ پاؤں چومنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں چومے جا رہے ہیں، کیوں؟ بڑے ہیں، عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، حضور سے نسبت والے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں چومے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مشاورت فرماتے تو جو مشورہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے اسی مشورے کو تسلیم کرتے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کی آپ سے محبت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں ہستیوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما راستے میں اگر سواری پہ چلتے ہوئے کہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چلتے ہوئے نظر آ جاتے اور یہ دونوں گھوڑوں پہ سوار ہوتے،
یہ دونوں اپنی سواریوں سے اتر جایا کرتے تھے. جب تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر نہ جاتے یہ دوبارہ گھوڑوں پہ سوار نہیں ہوتے تھے. سبحان اللہ. اللہ یہ کس وجہ سے تعظیم و توقیر تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا پلاتا ہے. سبحان اللہ. کتنی نعمتیں ہیں جی اس پروردگار کی، بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا احسان فراموش مت بننا، اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے. جس کا کھائیں اسی کو بھول جائیں، کیسے مسلمان ہیں؟ جس کا کھائیں اس کے سامنے ایک سجدہ نہ کر سکیں. رب کائنات نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ان گنت ہیں. کبھی رات میں بیٹھ کر یا دن میں بیٹھ کر کوئی ڈائری لے کر کتاب لے کر ایک ایک نعمت لکھنا اور گننا شروع کریں گے، لکھتے لکھتے تھک جائیں گے. اس پروردگار کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. بچپن سے لے کر آج تک اس نے کیا کچھ نہیں دیا. ہم تو جو صرف ایک سانس لیتے ہیں نا، ایک سانس، وینٹیلیٹر پہ کوئی چلا جائے تو ان سے جا کر پوچھیں خرچہ کتنا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں مفت میں ہوا خوری کو جو ہوا مل رہی ہے نا، اندر آتی جاتی جو سانس مل رہی ہے، یہ کتنی نعمتیں ہم اسی کو شمار نہیں کر سکتے. یہ ایک مرتبہ جو سانس باہر آتی ہے یہ اللہ کی ایک نعمت، جب اندر گئی تو یہ اللہ کی دوسری نعمت، دوبارہ باہر آئی تو یہ تیسری نعمت، دوبارہ اندر گئی تو یہ چوتھی نعمت. گنے نا ذرا کتنے سانس لیتے ہیں. ایک ہی سانس وہ روک دے تو کیا ہوگا؟ کوئی نکال سکتا ہے؟ سانس پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا واحبونی بحب اللہ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. جب رب سے محبت ہے تو رب کے حبیب سے بھی محبت ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ سے محبت کرے اللہ کے حبیب سے محبت نہ کرے. پھر فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ. اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں نعمتیں کھلاتا پلاتا ہے. اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے بھی محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے تمام رشتہ داروں سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اہل بیت کا ذکر ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. یعنی اپنوں سے اتنا محبوب نہیں جتنا حضور کے قریبی رشتہ داروں سے مجھے محبوب ہے. اپنوں کے ساتھ حسن سلوک رہ جائے تو رہ جائے، مگر آقا کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا دامن نہ چھوٹے. سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی روش تھی. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی. عصر کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دونوں مسجد سے باہر نکلے. راستے میں چلتے ہوئے میدان میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا. ان بچوں میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آگے بڑھے، انہیں پیار کیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور پھر فرمایا تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. سبحان اللہ. آپ نے کبھی کسی گلی محلے میں سے کسی بچے کو پکڑ کے ایسے کہا ہے تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں؟ کسی گلی محلے کے تو دور کی بات ہے، ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو بھی پکڑ کر ان سے ایسی محبت نہیں کی ہوگی کہ تم پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں پہ قربان ہو جائیں. صورتحال تو کچھ اس طرح ہے ہمارے معاشرے کی.
لوگ اپنے بچوں پر ماں باپ کو قربان کر دیتے ہیں. ماں باپ بھوکے مرے پیاسے رہیں, کچھ بھی ہو, مصیبت میں ہو مشقت میں ہو, اولاد اپنے بچوں کو لے کر الگ تھلگ ہو جاتے ہیں, ان کو پالنے پوسنے میں لگے رہتے ہیں. کون محبت کرتا ہے اتنی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, تمہاری شکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی جلتی ہے, علی سے نہیں ملتی. یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے. سبحان اللہ. اللہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ملتے جلتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اقدس ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے پناہ محبت فرماتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان شہزادوں سے, حضرت امام حسن کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز نسبت رکھتی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات پر اسے فوقیت دیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردم شماری کروائی تاکہ عوام کے لیے سالانہ خرچ وغیرہ کے وظائف مقرر کیے جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مردم شماری ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بیٹھے. فرمایا, مجھے مشورہ دو کہ وظائف تقسیم کرنے کی ابتدا کہاں سے کی جائے, کس قبیلے کو یا کس ہستی کو پہلے دیا جائے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اپنی ذات سے آغاز کریں, آپ امیر المومنین ہیں, خلیفہ ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, تو اپنے ہی گھر سے اپنی ذات سے ابتدا کریں, یہیں سے وظائف کی تقسیم شروع کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایسا ہرگز نہیں ہوگا, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ مجھ سے زیادہ حقدار, مجھ سے زیادہ پیارا, مجھ سے زیادہ محبوب کوئی اور بھی ہے. اللہ. روایت میں آتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے, آپ نے سب سے پہلے وظیفے کی ابتدا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں, پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والوں کو 5 قبائل میں تقسیم کرنے کے بعد پھر اپنے قبیلے میں تقسیم فرمایا. اللہ. فرمایا حضور کے قرابت دار سب سے پہلے ہیں. اللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ اپنی ذات سے ابتدا کریں تو فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا. آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر سب سے پہلے وظائف تقسیم کرنے کی ابتدا ان دونوں سے کی. سبحان اللہ. اللہ. اور آپ دیکھیں باقی سب کے بچوں کے لیے 1000 درہم وظیفہ مقرر ہوتا ہے. حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 5000 درہم پر کس وظیفہ مقرر ہوا. 5000 درہم. بچوں میں حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہستیاں ہیں جنہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ وظیفہ 5000 درہم مقرر فرمایا. سبحان اللہ. باقی کسی بچے کا یہ وظیفہ مقرر نہیں فرمایا. اور ایک روایت میں آتا ہے 5-5 ہزار درہم مقرر فرمایا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ماہانہ 500 روپے درہم, ماہانہ 500 درہم وظیفہ مقرر فرمایا فی کس. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. آپ نے جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہان میں جو ہستی سب سے زیادہ پیاری تھی وہ آپ کی ذات تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے زیادہ پیارا تھا وہ آپ تھی. اور پھر فرمایا, اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی پیارا ہے وہ آپ کی ذات ہے. سبحان اللہ. جس طرح آپ حضور کو سب سے زیادہ پیاری تھی ویسے ہی سب سے زیادہ میرے نزدیک معزز محترم محبوب ترین ہستی آپ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اللہ. ایک مرتبہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں میں کچھ کپڑے تقسیم فرمائے. کہیں سے مال غنیمت آیا یا کچھ بھی ہوا وافر مقدار میں تھے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں کپڑے تقسیم فرمائے. لیکن ان کپڑوں میں سے حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو کچھ بھی نہ دیا, اور فرمایا یہ کپڑے اس لائق نہیں ہیں کہ میں ان کو دوں. اللہ, یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن بندہ بھیج کر وہاں سے اسپیشل کپڑے منگوائے حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے. ان دونوں شہزادوں کے لیے یمن سے کپڑے منگوا کر ان دونوں کو پہنائے. اس کے بعد فرمایا اب میرے دل کو خوشی نصیب ہوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ, جو کپڑے عام صحابہ کے بچوں میں تقسیم ہوئے, فرمایا یہ اس قابل نہیں ان شہزادوں کو دوں, ان کے لیے تو اسپیشل ہونے چاہیے. سبحان اللہ. اللہ, یہ محبت تھی صحابہ کی آپس میں جی, یہ محبت تھی صحابہ کی آل رسول سے. ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ کے دستک دیتے ہیں, اجازت مانگتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی, غالباً کچھ مصروف تھے. اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ تشریف لے آئے. انہوں نے بھی آ کر اجازت مانگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی, یقیناً مصروف ہوں گے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, ان کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے ملے گی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر تشریف لائے تو پتہ چلا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لینے کے لیے آئے تھے. تو آپ نے کسی کو بھیج کر انہیں بلایا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس لیے واپس چلا گیا کہ آپ کے بیٹے بھی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے, ان کو اجازت نہیں ملی تو میں نے کہا جب ان کو نہیں ملی تو مجھے کیسے ملے گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی محبت آل رسول دیکھیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا والہانہ و عقیدت کا انداز دیکھیں. آپ نے فرمایا آپ میرے بیٹے کی طرح نہیں, آپ میرے بیٹے سے بڑھ کر ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو آپ کو نہیں ملے گی, یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ میرا بیٹا ایک طرف, آپ کی شان زیادہ ہے. سبحان اللہ, آپ میرے نزدیک میرے بیٹے سے بڑھ کر ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وظائف آپ نے مقرر فرمائے, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 4000 درہم کا وظیفہ مقرر فرمایا, لیکن ساتھ ہی برابر میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے 3000 درہم وظیفہ مقرر فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی, کیونکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی برابر کی عمر کے تھے اور مقام بھی یہ ہے کہ امیر المومنین کے شہزادے ہیں, اور صحابہ میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا. تو آپ نے اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں عرض کی, فرمایا ابا جان یہ کیا ماجرا ہے, آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جو وظیفہ مقرر فرمایا 4000 درہم اور میرے لیے وظیفہ مقرر فرمایا 3000 درہم, یہ کیا وجہ ہے کہ اسامہ کے والد آپ سے زیادہ بڑھ کر کون سی فضیلت رکھتے ہیں؟ اسامہ کے والد میں ایسی کون سی فضیلت ہے جو آپ میں نہیں, اور اسامہ میں ایسی کون سی فضیلت ہے جو مجھ میں نہیں کہ آپ نے مجھ پر اسے فوقیت دی, اس کو 4000 درہم وظیفہ دیا, مجھے 3000 درہم وظیفہ دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا جب پوچھ ہی رہے ہو نا تو سنو, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے والد وہ ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے باپ سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم سے زیادہ اسامہ سے محبت کرتے تھے, یہی وجہ ہے کہ تم سے زیادہ وظیفہ اس کو دیا ہے. اللہ اکبر, یہ ہے محبت رسول, یہ ہے عشق رسول جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا. آپ نے بیٹے کو پیچھے رکھا, محبت رسول سب سے آگے ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر.
ویسے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت سی بات کہی ہے، بڑی خوبصورت، سبحان اللہ. عشق و محبت ایک الگ چیز ہے، عقل کے تقاضے کچھ الگ چیز ہے. فرمایا پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل. عقل اس قابل ہو جائے کہ مصلحت اندیش ہو، مصلحت کو سمجھتی ہو، مصلحت کے مطابق کام کاج کر سکتی ہو، تو فرمایا ایسی عقل پختہ عقل ہوتی ہے. ایسے شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں عقل مند. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل. عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. لیکن عقل مصلحت اندیش ہو کہ مصلحت کے مطابق چلے، وہ تو پختہ ہے، وہ تو پکی ہے. لیکن اگر عشق مصلحت تلاش کرتا رہے تو وہ عشق پکا نہیں ہے، وہ کچا عشق ہے. اللہ اکبر. عشق عقل کے در پہ نہیں ہوتا، وہ محبت کے در پہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو محبت اسامہ سے کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو محبت حضرت زید سے کرتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل نے یہ نہیں کہا اسامہ کو 4000 درہم تو بیٹے کو بھی 4000 درہم. نہیں، عقل کو پیچھے چھوڑا، عشق کو آگے کیا. فرمایا عبداللہ تمہارا وہ مقام نہیں حضور کی بارگاہ میں جو اسامہ کا ہے، اس لیے اسامہ کے 4000 درہم تمہارے 3000 درہم. اللہ اکبر. اسی کو تو عشق رسول کہتے ہیں نا جی. یہی تو محبت رسول ہے جو اپنی ذات کو بلا دیتی ہے. حضور کی ذات سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش، پاؤں کے نقش، فرمایا تمام آل ابو سفیان سے بہتر ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی قدر، عظمت اور توقیر تھی. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، بے پناہ قدر کیا کرتے تھے. آپ دونوں کے لیے نذرانے وغیرہ بھی بھیجا کرتے تھے. تاریخ گواہ ہے، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تو 4000 درہم، 40,000 درہم، کبھی 4 لاکھ درہم بھی ان دونوں کی خدمت میں بھیجے. اللہ اکبر. 40,000 دینار، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق تو آج کے دور کے 40 کروڑ روپے بنتے ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نذرانے بھیجے اتنے. اللہ اکبر. یہ محبت کے بغیر کیا ممکن ہے یہ کام؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ اللہ. کتنی عظیم ہستی ہیں. حدیث کی کتابوں میں، حدیث کے راویوں میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے. وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، حضور جو سنتا ہوں یاد نہیں رہتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دامن پھیلاؤ. اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھیلا دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں اونڈھیل دیا، یوں کر کے. کیا اونڈھیلا؟ یہ تو ابو ہریرہ جانتے ہیں، یا جنہوں نے اونڈھیلا وہ جانتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات بھی سنی کبھی نہیں بھولی، چونکہ حافظہ حضور کے در سے ملا تھا. اللہ. آج کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی فقیر، دنیا کا کوئی انسان کسی کو ہاتھوں سے بھر کے یوں حافظہ دے کے تو دکھائے؟ ہمارے نبی کی شان سب سے جدا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بیت سے بھی صحابہ کرام بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے.
جلیل القدر ہستی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو محزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم جنازے میں شریک تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہوا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں سے مٹی صاف کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جن کے پاؤں کی مٹی صحابہ صاف کریں ان کی شان و عظمت ہم کیا جانیں جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بس ان سے کما حق کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔